من جملہ تمام مخلوقات میں سے ہم انسان کے لیے ٹھکانہ بنایا۔ اس دنیا میں ہم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات اور مخلوق کی ایجادات کی طرف جب نظر دوڑاتے ہیں تو انواع و اقسام کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس دور فتن میں، موجودہ دور میں، ہم انسانوں کی نظر چمک دمک کی طرف جاتی ہے، ان چیزوں کی طرف زیادہ جاتی ہے جو لبھاونی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس چیز کی حقیقت کچھ ہے بھی یا نہیں، لیکن بظاہر وہ چیز دیکھنے میں اچھی ہے، بظاہر اس کے اندر کشش ہے، بظاہر اس کے اندر کھنچاؤ ہے، نظروں کو بھا جاتی ہیں، تو اس کے انجام کے بغیر ہم اس کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ میں اس چیز کا لائق ہوں یا نہیں، یا وہ چیز میرے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے انسان ہی ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دیا ہے۔ صرف عقل ہی سے نوازا نہیں، بلکہ ہر موڑ پر، ہر ضرورت پر، ہر وقت پر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی اصلاح کے لیے، ہم انسانوں کو صحیح راہ دکھلانے کے لیے اور لایعنی بیکار کی چیزیں، ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں سے ہی برگزیدہ چنندہ لوگوں کو بھیجا، جنہیں ہم رسل اور انبیاء کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی، سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے، اور وہ پہلے نبی بھی، تو پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک، یعنی ہم جس امت کے امتی ہیں، جس نبی کے ہم امت ہیں، اس نبی تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں، تمام انبیاء اور رسول کے مذہب اور دین ایک ہی ہے، جس کو ہم دین اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر، قرآن کریم کے اندر اس کی صراحت بھی کرتی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے فروعی مسائل کچھ الگ الگ ہیں، اصل دین ایک ہی تھا، ہے، انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اس زمانہ سے لے کے آج تک جن کو بھی فوقیت ملی وہ ایک ہی چیز تھی، اس ایک چیز کے علاوہ دوسری کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ لیکن ہم انسان اس اہم چیز کو چھوڑ کر ظاہری چمک دمک والی چیز میں پھنس گئے، اور ہمارا ٹھکانہ کہیں کے اوپر اتنا تھا، اس کے برعکس ہم اتنے نیچے چلے گئے
کی اہمیت سب سے زیادہ ہو. کوئی بھی ایسی چیز جس کا مقام، وقار، رتبہ اونچا ہو، اسے حاصل کرنے کے لیے اسی پیمانے کی محنت کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں جب چھوٹے بچے تھے آپ کو سائیکل چلانا سیکھنا تھا. محنت کر کے آپ نے سائیکل چلانا سیکھ لیا. اب اس بچے کو کوئی کار چلانے دے دیجیے، ممکن نہیں ہے. اس کے لیے پھر سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک کار چلانے والے کو پھر ایروپلین دے دیجیے، ہوائی جہاز دے دیجیے کہ آپ تو چلانا جانتے ہیں، اس کو بھی چلا لیجیے. پتا چلا کہ جو کام محترم شان ہو، جس کام کا مرتبہ، جس کام کی قیمت زیادہ ہو، اس کو اسی پیمانے پہ سیکھنا پڑتا ہے. اب سیکھنا پڑتا ہے اس لفظ سے ہم نے سیکھا، جانا اور پہچانا کہ کوئی بھی کام اس کے پہلے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور سیکھنے کا دوسرا نام ہے علم. سیکھنے کا دوسرا نام ہے علم. میں نے آدم علیہ السلام کا نام لیا تھا. سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام کو تمام تمام ملائکہ پر جو فوقیت حاصل ہوئی انہیں کس چیز کی بنا پر؟ علم کی بنا پر. موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو زیادہ جانتا ہو آپ سے؟ انہوں نے کہا مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. تب خبر ہو گئی کس سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کوئی بھی محترم شان اس کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے اور سیکھنے کا نام ہے علم. لہذا کوئی بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. جتنی بھی بلڈنگیں اور جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ مسجد کو لے لیجیے، اس کی عمارت کو لے لیجیے، اس کے فرش کو لے لیجیے، اگر جن لوگوں نے انہیں کیا ان کے پاس علم نہ ہوتا تو یہ کمپلیٹ مسجد ہمیں دیکھنا نظر نہیں آتی. یہ اتنا صاف شفاف اور اتنے بہتر قسم کی چیزیں ہمیں دیکھنا میسر نہ ہوتا اگر ان کے پاس علم نہ ہوتا. سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں کہ ہر اچھی چیز کے لیے سیکھنا، اور جو چیز جتنی بھی قیمت، جتنی زیادہ قیمت کی چیزیں ہوتی ہے اس کے لیے اتنی ہی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اب آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم امت ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا بتایا؟ آپ جانتے ہیں قرآن کریم ہمارے بچوں میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو ماشاءاللہ پورا قرآن یاد ہے، لیکن ہم جتنے بھی یہاں لوگ موجود ہیں ان تمام لوگوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہوگا جسے یہ آیت یاد نہ ہو. اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیت تک. سب سے پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی عنایت. اس میں کیا ہے؟ علم کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سارے احکامات میں سے کسی کا بھی حکم دے سکتا تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے علاوہ، ان تمام چیزوں کے پہلے جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو نازل کیا، جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیاتوں کو نازل کیا، وہ علم کے بارے میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے وعدے دیے گئے، اللہ کے جانب سے بھی اور کفار اور مشرکین کے جانب سے بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو ٹھکرا دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا کہ تم زیادہ طلب کرو، مگر وہ ایک ہی چیز تھی، وہ تھا علم. جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یہ نہیں کہا کہ تم زیادہ دولت حاصل کر لو، یہ نہیں کہا تم زیادہ نماز پڑھ لو، یہ نہیں کہا زیادہ تم عبادت کر لو، یہ نہیں کہا زیادہ جہاد کر لو، یہ نہیں کہا زیادہ سفر کر لو، مگر کہا تو وَقُلْ رَبِّ
رب زدنی علما، یہ ایسی چیز ہے جس کی قیمت ہی نہیں ہے یار. دنیا کی تمام چیز کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور کسی ایک چیز کو ایک پلڑے میں رکھ دیں، پھر بھی یہ بھاری ہے. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ کسی بھی چیز کا جیسے حکم نہیں دیا ہم نے جانا، تو یہ بھی جانا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ بھی علم کی بات ہے. جانو کس سے جانیں گے؟ علم کے ذریعے سے جانیں گے. تو سب سے پہلی چیز، سب سے مقدم چیز جس کے ذریعے سے ہمارا وقار، ہمارا رتبہ، ہمارا مرتبہ، ہماری پوزیشن بلند ہوگی، ہمارا رتبہ وقار اونچا ہوگا، اور جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہی ہے علم. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ ہم نے جانتے ہیں. تو ہماری پیدائش کا مطلب اور مقصد ہی ہے علم حاصل کرنا. کیسے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ کی عبادت کیسے کرو گے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جان لو کہ اللہ کون ہے. جاننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی ضرورت ہے. ہم ابھی سن رہے تھے کہ دنیا کے اندر جس چیز کی قیمت زیادہ ہو اس کے لیے اتنی ہی محنت کی ضرورت پڑتی ہے. اب محنت کے اندر ایک چیز اور ہے جس کا نام ہے صبر اور مصابرہ. کوئی بھی کام جسے آپ محنت سے کرنا چاہتے ہیں اسی محنت میں بنا ہے صبر اور مصابرہ. آپ اکثر کاشتکار کے بچے ہیں، میں خود کاشتکار کا بچہ ہوں. ابھی وہی دور چل رہا ہے، وہی وقت چل رہا ہے زمین میں کھیتی کرنے کی، روپائی کرنے کی. ایک آدمی ہے، اس کی زمین ہے، زمین میں وہ کبھی جائے گا نہیں، اس کی دیکھ بھال کرے گا نہیں، اس میں ہل جوتے گا نہیں، اس میں دھان روپے گا نہیں. اب آخری دور میں جا کے اس کو کاٹنے جائے گا، مل جائے گا، فصل ملے گی نہیں ملے گی. اب ان کاموں کو جو گنایا گیا کتنی محنت ہے، اور محنت کے ساتھ ساتھ صبر بھی. یہ نہیں کہ آج میں نے روپا کل ہی وہ فصل مجھے مل جائے، ممکن ہے نہیں ہے. اسی لیے جس کام کے لیے ہم آئے، یہ تو ہم کاشتکار کے بچے ہیں، ہمیں پہلے سے پتا ہے، یہ مثال دی گئی. اب ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں آئے کیوں؟ کیا وہاں مسجد نہیں تھی؟ وہاں اذان نہیں ہوتی تھی؟ وہاں کوئی مولوی نہیں تھا؟ جمعہ نہیں پڑھایا جاتا تھا؟ سب کچھ تھا اور ہے بھی. اس کے باوجود بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو ہمیں دیکھنا نصیب ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو یہاں آنا نصیب ہوا. وجہ کیا ہے؟ یہی سیکھنا. علم کے لیے آپ یہاں آئے. جب آپ نے ارادہ کیا کہ مجھے اپنے گھر سے سفر کر کے وہاں جانا ہے، سفر میں محنت ہے. محنت میں کیا ہے؟ صبر اور مصابرہ کی ضرورت ہے. آپ کا صبر اسی دن سے شروع ہو گیا جس دن آپ نے سوچا تھا کہ مجھے سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے اندر اور زیادہ صبر ہے. دنیا میں مختلف قسم کی تعلیمات ہیں، تو علوم کے مختلف اقسام و انواع ہیں. ان علوم میں سے دینی علوم کو، دینی تعلیم کو انتخاب کرنا ہی ایک محنت اور صبر ہے. یار آپ کو اسی مرکز کے اندر رہتے ہوئے کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو بہکاتے کہ کیا یار اس دنیا میں سر میں ٹوپی لگا کے کرتا پہن کر کے یہ قال اللہ قال رسول پڑھ کے کیا کر لوگے یار؟ آج دنیا ترقی کا دور ہے، لوگ آسمان میں پہنچ گئے، چاند تک پہنچ گئے، بھلا کر لی. تم ملا بننے کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کے روپیہ خرچہ کر کے یہ مرکز پہنچے ہو، یہ پڑھ کے کیا کر لوگے؟ اس طرح کے لوگ جب آپ گھر سے نکلے تھے یہاں پہنچنے تک مل ہی جائیں گے. لیکن سنو، میں نے بتایا تھا بھی کچھ دیر پہلے، دنیا کی جو چیز سب سے قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے محنت بھی سب سے زیادہ کرنا پڑتا ہے. اور سب کے یہ
बड़ी कीमती चीज है, उस कीमती चीज को जन्नत की एक मामूली चीज से मुकाबला कर ले। पूरी दुनिया को जन्नत की किसी भी एक किस्म की चीज से मुकाबला करके देखिए, मुकाबला है। तब जरा सोचिए आप किस रास्ता में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सलक तरीका यल्तमिसु फीहि इल्मा सहलल्लाहु लहु बिही तरीकन इलल जन्नह। आप जन्नत के रास्ते में हैं, कीमती चीज हो गई ना, तो जिस रास्ते में है इस रास्ता में चलने के लिए सब्र और मुसाबरा की जरूरत है। और ये सब्र और मुसाबरा बहुत सारे लोग नहीं कर सकते हैं, चंद ही लोग कर सकते हैं। जो आपको बहलाते हैं, जो आपके दिल को तोड़ते हैं, जो आपके दिल में लायानी बातें दाखिल करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को ये मौका नहीं मिला, ऐसे लोगों को ये तौफीक मिली नहीं। इसीलिए आपके अंदर इस तरह की बातें डालकर एक वसवसा पैदा किया जाता है। वसवसा पैदा करना किसका काम है? शैतान का काम है। पता चला शयातीन मिनल जिन वल इंस, शैतान दो किस्म की चीजों से है। जिस तरह जिनों में से शैतान है तो इंसानों में से भी शैतान है। लिहाजा इस तरह के लोग अगर आपके पास भटकने की भी कोशिश करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए वही दुआ पढ़िए जो बाथरूम में जाके पढ़ते हैं। तभी आपको एहसास होगा कि हम किस काम के लिए हम आए हैं। आइए देखते हैं कि सहाबा के दौर से लेके आज तक जिन उलमा ने एक मकाम हासिल किया, सहाबा के दौर से लेके आज तक जिनका रुतबा बुलंद हुआ, जिनकी शान बढ़ी, उनकी जिंदगी को अगर मुताला करना चाहिए एक पूरा लंबा वक्त लगेगा। अब ये जानते हैं, पहले उन चीजों को बताने से पहले बता दूं, तलब इल्म के लिए, हुसूल इल्म के लिए 6 आदाब हैं, या यूं कह लीजिए 6 शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं? किसी शायर ने उसको गिना दिया है, ज़ुकाउन व हिर्सुन व इज्तिहादुन, और किसी ने कहा वस्तिबारुन व बुलगतुन व सुहबत उस्तादिन, और किसी ने कहा है व इरशाद उस्तादिन व तुल ज़मान। तो इन 6 चीजें आपके लिए जरूरी है। उन 6 चीजों में से अक्सर चीजों को आपने सुन लिया है, ये भी जो मैं बता रहा हूँ आपको पता है, लेकिन इस्तिबार के बारे में चंद बातें बयान करके मैं अपनी बातें खत्म करूंगा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुने हैं? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुने हैं? चलिए इनके पहले मैं इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात बता दूं, अल इल्मु ला युअतीका बअज़ा हत्ता तुअतियाहु कुल्ला। अल इल्मु ला युअतीका बअज़ा हत्ता तुअतियाहु कुल्ला व इन तअखुज़ुल इल्म जुमलतन ज़हबा मिनका जुमला। क्या पता चला? व इरशाद उस्ताद के बाद व तुल ज़मान। पता चला कि हमें एक वक्त देकर, एक लंबी मुद्दत देकर, लंबा समय देकर हमें ये इल्म हासिल करना है। अगर एक बार भी अगर आप जुमला उल्म को पकड़ लेना चाहते हैं तो पूरा एक ही साथ चला जाएगा, आपके और हमारे अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। अब इस लंबे वक्त में किस चीज की जरूरत है? मेहनत की। मेहनत के साथ साथ सब्र की जरूरत है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ला युदरकुल इल्म, किसी दूसरे जगह फरमाया है कि ला युदरकुल इल्म बिराहतिल जिस्म, ला युदरकुल इल्म बिराहतिल जिस्म। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ला युदरकुल इल्म इल्ला बिस्सब्र, ला युदरकुल इल्म इल्ला बिस्सब्र बिल्कुल, ला युदरकुल इल्म इल्ला बिस्सब्र बिल्कुल, ला युदरकुल इल्म इल्ला बिस्सब्र बिल्कुल। आपको जब तक अपने नफ्स, आपकी ख्वाहिशात और आपके जितनी भी चीजें हैं, इन तमाम चीजों को आप गला ना घोट दें और तमाम चीजों के गला घोट कर आप इस मैदान के लिए उतर ना जाए, तो आपके अंदर ये चीज हासिल हो ही नहीं सकती। इमाम इब्राहिम अल आजूरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुने होंगे। इब्राहिम अल आजूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मन तलबल इल्म बिल फाक़ा वरिसल फ़हम, मन तलबल इल्म बिल फाक़ा वरिसल फ़हम। जाहिर सी बात है, यहाँ तक मैंने खा लिया, अगर हाँ करूं तो मेरा खाना दिखाई दे, सांस लेने की जगह नहीं है तो आप बैठ भी नहीं पाएंगे, आप सोकर भी आपको चैन नहीं मिलेगा, पढ़ पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। पता चला कि
آپ کس لیے ہیں؟ آپ کھاتے ہیں صرف جینے کے لیے. آپ کھاتے ہیں یا آپ کو کھانا چاہیے جینے کے لیے، نہ کہ جیے کھانے کے لیے. آپ کو کس لیے جینا ہے؟ کھانے کے لیے، نہ کہ اس کا الٹا نہیں کرنا ہے. آپ وہ ہیں جن کے شان میں ہمارے ائمہ اکرام یہ باتیں کہا کر گئے ہیں. نضر بن شمیل کا نام سنے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، نضر بن شمیل. انہوں نے کہا لا يجد الرجل لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه. لا يجد الرجل لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه. آپ علم کی لذت نہیں پاتے ہیں. ہمارے اندر اتنا پڑھتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں، رات بھر تو جاگتے ہیں، لیکن دل کے اندر سکون چین نہیں ہے، بے چینی ہے. ہمیں پڑھ کے کچھ مزہ نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تک ہم کھاتے ہیں، ہمارے پاس سانس لینے کی جگہ نہیں ہوتی پیٹ میں. اسی وجہ سے ہمارے اندر یہ لذت نہیں ہے پڑھنے کی. نہ علم کی لذت ہے اور نہ یہ پڑھنے اور اس میدان میں چلنے کی ہمارے اندر لذت ہے. کیوں؟ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ لا یجد الرجل لذت العلم. علم کی لذت پانا چاہتے ہیں، ایسا آدمی کو آپ کبھی نہیں علم کی لذت پائے گا جو انتہا تک کھائے گا، پیٹ بھر کے کھائے گا، اتنا کھائے گا کہ سانس لینے کی جگہ نہیں ہوگی. ایسا آدمی چاہے کتنی بھی محنت کر لے، ایسا آدمی رات بھر چاہے ہزاروں راتیں کیوں نہ جاگ لے، علم کی لذت ایسا آدمی پا ہی نہیں سکتے. حتی یجوع. بھوک کیا چیز ہے اسے گلے لگاؤ. بھوک کیا چیز ہے ساتھی بناؤ. بھوک کو اپنا محبوب بناؤ. اس کے بعد کیا کرو؟ پھر اسے بھول جاؤ. وَيَنْسَ جُوعًا. بھوک لگنے کے بعد، گلے لگانے کے بعد، اس کو ساتھی بنانے کے بعد پھر اسے بھول جاؤ. تب جا کے علم کیا ہے اس کی لذت آپ کو اور ہمیں ملے گی اور اس کا احساس ہوگا. باتیں بہت ساری ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. صبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ الصبر ضیاء. الصبر ضیاء. صبر کیا ہے؟ روشنی ہے. العلم نور. علم کیا ہے؟ روشنی ہے. کیا پتا چلا کہ جس طرح علم کے بغیر آپ کی زندگی اندھیری ہے، اسی طرح صبر کے بغیر علم کا ملنا ناممکن اور محال ہے. صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صبر کرنا ہے. صبر کے بغیر محترم شان، صبر کے بغیر آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے. اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں سے سب سے قیمتی چیز جو ہم نے جانا، آج جانا، اس سے پہلے سے جانتے تھے، زندگی بھر جانتے رہیں گے، وہ علم ہے. اور علم کے بغیر، صبر کے بغیر علم کا ملنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اگر محنت ہے، خلوص تو ہے ہی، محنت ہے اور صبر ہے، اتنا علم حاصل ہوگا جس کا آئیڈیا آپ کر ہی نہیں سکتے. لیکن صبر نہیں ہے، مختصر وقت میں، مختصر محنت میں 2-3-4 گھنٹے پڑھ لینے کے بعد عالم بننا چاہتے ہیں، کبھی بھی یہ قیمتی چیز آپ کو حاصل ہونے والے نہیں ہے. اس کے پیچھے وقت لگائیے. ساتھ ہی ساتھ گھر سے نکلنے کے بعد، اور دوسرے صبر کی بات کہا کہ میں یہاں سے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. آپ گھر میں رہتے ہیں، گھر کی ماں، بیٹی، بہن، بھابھی، بہت انواع و اقسام کی عورتیں ہیں، وہ آپ کو مہمان سمجھ کر کے پکا پکایا ہوا کھانا، پکی چیز آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق کھلایا جا رہا ہے. اب وہی چیز آگے جہاں پڑھنے جاتے ہیں، صرف یہ ادارہ مخصوص نہیں ہے، کہیں کسی بھی ادارہ میں آپ جاتے ہیں، اب اسی چیز کو دل میں لیے ہوئے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ممکن نہیں ہے. اب اس کا ترک کرنا ایک کیا ہے؟ تکلیف ہے. اور اسی تکلیف کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ اچھی آپ چیزیں کھائیں. ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ علم کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے تو بھوک کو گلے لگا پھر اس کو بھول جاؤ، تو وہ پکی پکائی چیز، اپنی خواہش کے مطابق چیز روزانہ اس جہنم میں اگر ڈالتے رہیں گے تو یہ علم کی لذت آپ کو اور ہمیں حاصل ہو ہی نہیں سکتی. لہذا جس میدان کے
کے لیے آپ نکلے ہیں، آپ کے لیے دنیا کا ہر ذرہ ذرہ دعا کرتا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز دعا کرتی ہے۔ پانی ہو، پانی کے نیچے مچھلی لیجیے، دنیا میں جو چیز آپ کو عام طور پر نظر نہیں آتی چوٹی لے لیجیے، آسمان سے لے کے زمین تک کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی جو چیز آپ کے لیے دعا نہیں کرتے ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ صبر اور مصابرہ علم کے لیے جس کے لیے ہم آئے ہیں اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کو کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور اسے یہ چیز آپ سے گم ہو جاتی ہے یا اس سے آپ گھبرا جاتے ہیں۔ ایک واقعہ وقت ہو رہا ہے، ایک واقعہ بہت ہی بہترین واقعہ ہے، میں سن رہا تھا سلیمان الروحانی حفظ اللہ کو، انہوں نے الصبر فی طلب العلم کے موضوع پر ان کا ایک محاضرہ ہے، یوٹیوب پہ دستیاب ہے، آپ اسے سن سکتے ہیں۔ ایک عالم دین جو بعد میں بہت بڑے عالم بنے، ان کا ایک واقعہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک اس وقت طالب علم تھے، ایک طالب علم اور اپنے استاد کے درس میں حاضر ہوتے ہیں، ایک طالب علم استاد کے درس میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن وقت لمبا ہو جاتا ہے، وہ استاد محترم جو درس دیتے ہیں وہ وقت بہت زیادہ لے لیتے ہیں، یہ طالب علم اکتا جاتے ہیں کہ اتنا لمبا وقت تک ایک ہی کیفیت میں بیٹھے رہنا، نہ پیشاب جانے پیشاب کرنے کے لیے نہ پاخانہ کے لیے فرصت ملتی ہے، لہٰذا میرا یہ کام نہیں ہے کتنی مدت اتنے لمبے وقت یا سمے تک بیٹھا رہنا۔ وہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جاتے جاتے راستہ میں آرام کی ضرورت پڑتی ہے، وہ وہاں بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد ادھر ادھر دیکھتے ہیں، دیکھا کہ یہ پتھر ہے، پتھر کے اوپر سے پانی کا قطرہ گر رہا ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہو پانی گرتا رہتا ہے، پہلے سے کم سے وہ پانی کا قطرہ اس پتھر پر گر رہا ہے، گرتے 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 کہ تو پتھر میں گٹا ہو گیا۔ وہ سوچتے ہیں سبحان اللہ، یہ پتھر ہے، پانی کتنی معمولی چیز ہے، پانی کتنا نفیس نرم اور لطیف ہے، ملائم ہے، یہ اتنی سخت چیز اور اتنا سخت پتھر کو اس نے گٹھا بنا دیا۔ پتا چلا علم اس سے بھی کہ یہ ملائم اور صبر کے اس کے لیے حاجت ہے۔ وہ پھر لوٹ کو واپس جاتے ہیں اپنے درس کے شیخ میں، اور پھر جا کے بعد میں علامہ بنتے ہیں۔ کیا پتا چلا کہ جس کے لیے ہم آئے ہیں یار، اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہے، جن تمام باتوں کا بیان یہاں نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ آگے اور ہم استاد آئیں گے اور آپ کو گاہے بگاہے تمام چیزوں کی معلومات سے آپ کو فراہم کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں تیری رضا کی خاطر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اگر کسی بھی طرح کے شیطانی وسوسہ ہے تو اسے دور کر دے، اور اس علم کو صحیح معنی میں اس کے لیے جتنی محنت، صبر اور قربانیوں کی ضرورت ہے